معراج النبی کے حوالہ سے جمہور اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اور دوسری یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر اس پر حکم کیا لگتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیں، معراج النبی کے حوالہ سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر آسمانوں سے آگے لا مقام محبوب کو لے جا کر اپنا بے حجاب جلوہ دکھایا۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے، نہیں، حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا۔ یہ نظریہ اہل سنت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے حضرت ملا جیور رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر احمدیہ آپ نے لکھی ہے، آپ نے اس میں موقف اہل سنت لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصح انہ کان فی الیقظۃ بجسدہ وبروحہ وعلیہ اہل السنت والجماعہ فمن قال انہ بالروح فقط او فی النوم فقط فمبتدع دال مضل فاسق۔ فرمایا صحیح یہ ہے، پوری امت کا یہ نظریہ ہے، تمام امت کے جو علماء حقہ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے۔ انہ کان فی الیقظۃ، عالم بیداری میں، بجسدہ وروحہ، فرمایا جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو معراج ہوئی، وعلیہ اہل السنت والجماعہ، اور اہل سنت و جماعت اسی پر ہے۔ یہ تو نظریہ اہل سنت بیان ہوا، آگے حکم لگایا کہ اگر کوئی شخص نہیں مانتا یا اس جہت سے مانتا ہے، فمن قال انہ بالروح فقط، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں صرف روحانی تھا، او فی النوم فقط، یا کہتا ہے صرف یہ خواب کی بات ہے، سوئے ہوئے تھے تو خواب میں حضور تشریف لے گئے۔ فرمایا جمہور اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اس پہ فتویٰ کیا لگے گا؟ ومبتدع ضال مضل فاسق، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے۔ پھر گمراہ کون ہے؟ اور فاسق ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔